بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائیل کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دہوکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جن، ہوا اور تمام قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 قبل از مسیح سے 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصی اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 586 قبل از مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 1965 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہدریہ نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کی طرح بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس
मुकद्दस आना ममनू करार दे दिया। 624 ईस्वी तक फलस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत की खुली छुट्टी दे रखी थी, मगर उन्होंने मस्जिदुल अक्सा में इबादत ना की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। उसके बाद बाजंतीनी हुकूमत आई जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर किसी जंग के मुसलमानों के हवाले कर दिया। 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फलस्तीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं जिसमें सलेबियों यानी ईसाइयों से जंगे हुई। उस वक्त तक यहूदियों को फलस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल के मुतालिक तारीखी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों का कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीले के हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनको भी कत्ल करना चाहा मगर अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया और उनके किसी साथी को सूली पर चढ़ा दिया गया। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबी हो या चाहे खल्क़े खुदा, आज भी वो यही कर रहे हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम फलस्तीन के मुसलमानों और मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।